اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 14 اکتوبر 2020 بمطابق 26 صفر المظفر 1442 ہجری ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جگر مراد آبادی۔ آج ہم جگر مراد آبادی پر بات کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کے حالات زندگی اور ادبی کارناموں پر روشنی ڈالیں گے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، جگر مراد آبادی کا اصل نام جو ہے علی سکندر نام جگر تخلص، ولادت 1885 عیسوی کو مراد آباد میں ہوئی۔ یعنی جگر مراد آبادی علی سکندر اس کا اصلی نام ہے، جگر تخلص کرتے تھے، مراد آباد میں 1885 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اپنی کم اندیشی کی وجہ سے خاندان والوں سے بگڑ کر بیٹھے۔ تھوڑا کم اندیشی تھی، دور اندیشی نہیں تھی، جس کی وجہ سے گھر والوں سے جھگڑا ہو گیا۔ سیر کرنے گونڈا پہنچے اور سکونت اختیار کر لی، اور سیر کے سلسلے میں جب گونڈا پہنچے تو وہیں پر وہ سکونت انہوں نے اختیار کی۔ وہاں اصغر گونڈوی چشمے کا کاروبار کرتے تھے، ان کے ایجنٹ بن گئے۔ یعنی وہاں پر جو گونڈا ہے، گونڈا میں اصغر گونڈوی جو چشمے کا کاروبار سپیکس بیچتے تھے، ان کے ایجنٹ بن گئے اور شہروں کا دورہ کرنے لگے۔ اصغر سے عقیدت کی وجہ سے زیادہ تر انہیں کے ساتھ رہنے لگے، کیونکہ ان کو اصغر کے ساتھ عقیدت ہو گئی تو ان کے ساتھ قریب سے تعلقات ہو گئے، تو ان کے ساتھ یہ رہنے لگے۔ اصغر کی وفات کے بعد ان کی بیوہ سے عقد کر لیا۔ جب اصغر مر گئے تو اصغر کے فوت ہونے کے بعد ان کی جو بیوی تھی، بیوہ تھی، ان کے ساتھ عقد کر لیا، اپنا ذاتی مکان بنوا لیا اور مراد آبادی کی جگہ گونڈوی بن کر وہیں کی خاک کا پیوند بنے۔ جگر نہایت پرخلوص، ملنسار اور منکسر المزاج آدمی تھے، ہر ایک سے نہایت شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ جوانی میں شدت کے مائنوش تھے، یعنی شرابی تھے، مگر آخری عمر میں توبہ کر لی اور سچے مسلمان بن گئے۔ پختہ اعتقادات اور سچے ایمان کے ساتھ 1960 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا جگر مراد آبادی کا حال، ان کی حالت زندگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ادبی سرگرمیاں کیا تھی، میدان ادب میں ان کا کیا مقام تھا۔ جگر کی استعدادی علم معمولی تھی۔ خود پتہ چلتا کہ جب گھر میں حالات ٹھیک نہیں تھے تو جگڑا ہو چکا تھا، بھاگ گئے تھے، علمی صلاحیتیں بھی حاصل کرنی پائے۔ البتہ فارسی کا ذوق خاصا تھا، بچپن سے شعر گوئی کا ذوق تھا، کیونکہ بچپن سے شاعری کا ذوق تھا۔ ابتدا میں اپنے والد سید علی نظر سے اصلاح لی، پھر داغ کی شاگردی اختیار کی، اور ان کے بعد منشی امیر اللہ تسلیم سے تلمذ کا رشتہ قائم کیا۔ یعنی آخر پر منشی امیر اللہ کے شاگرد بن گئے۔ اصغر کی محبت نے ان کی شاعری کو جلا دی، اور دارالمصنفین کے اربابی علم اور مرزا احسان احمد و اقبال سحیر کے فیوز نے اسے چمکایا، جگر کو جگر اور شہنشاہی تغزل بنا دیا۔ یعنی یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے جگر مراد آبادی جگر بن گئے اور شہنشاہی تغزل یعنی غزل کے بادشاہ بن گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، جگر کے کلام کے کئی مجموعے چھپ چکے ہیں۔
جو ان کا کلام ہے وہ بہت سارے مجموع میں چھپ چکا ہے، جن کے نام یہ ہیں: داغی جگر، آتش گل، شعلہ طور۔ آخری مجموعے کو کل ہند ساہیتہ اکیڈمی کے اعزاز سے نوازا گیا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے جگر کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے سرفراز کیا، یعنی جو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی ہے ان کو جگر مراد آبادی کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ عزیز طلباء و طالبات، جگر فطرتاً شاعر تھے۔ ان کے کلام کی خصوصیت دلکشی، دلنشینی، رنگینی، سرمستی، کیف و ترنم ہے۔ اصغر کی محبت نے اس میں تصوف کی چاشنی بھی بڑھا دی۔ ابتدا میں سے آشامی و سرشاری کی وجہ کبھی کبھی لغزش بھی ہو جاتی تھی، مگر ترک توبہ کے بعد کلام کی حسن، اس کی نشریت، اس کی سادگی، اس کی موسیقیت و ترنم نے جگر کو اردو کا حافظ بنا دیا۔ یعنی جگر مراد آبادی کو اردو کا حافظ کہتے ہیں، جیسے فارسی میں حافظ شیرازی ہے، اور اس طرح سے اردو میں جگر مراد آبادی کو حافظ کا مقام حاصل ہے، حافظ کا لقب حاصل ہے۔ ان کی آواز میں بلا کا رس اور شیرینی تھی، یعنی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ ہماتن شعر بن کر غزل سناتے تو وہ مشاعرہ لوٹ لیتے تھے، مشاعرے پہ چھا جاتے تھے۔ خاص عام میں ان کی مقبولیت محض خوش آوازی کی مرہون نہ تھی، بلکہ شعر کی معنوی خوبیاں، اس کے الفاظ کا درست ہونا، خیال کی بلندی اور جذبے کی فراوانی اور داد سکن دینے پر مجبور کرتی تھی۔ یعنی جو مشاعرے پہ وہ چھا جاتے تھے وہ صرف آواز کی وجہ سے نہیں، بلکہ حسن کلام کی وجہ سے، بلکہ معنوی خوبیوں کی وجہ سے، الفاظ کا درست استعمال کرنے کی وجہ سے، خیال کی بلندی اور جذبے کی فراوانی کی وجہ سے وہ داد سکن لوگ دینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ حال ہی کے مقدمے کے بعد اردو غزل ناپسندیدہ سی شاعری تصور کی جانے لگی تھی۔ جگر نے اسے پھر سے اردو کی محبوب ترین صنف سکن بنا دیا۔ یہ جگر مراد آبادی کا کارنامہ ہے کہ غزل کو پھر سے اپنا مقام دلانے میں ان کی انتھک کوششیں ہیں، ان کا کافی بڑا رول ہے، اہم کردار ہے۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم نے جگر مراد آبادی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ مجھے امید ہے کہ میرے جو طلباء ہیں، میرے جو سننے والے ہیں، سامعین ہیں اور ناظرین ہیں، وہ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ عزیز طلباء و طالبات کلاس کی طرف توجہ دیا کریں گے اور اپنے آپ کا خیال رکھیں گے، اپنے کیریئر کو بنائیے۔ یہی میری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی بات تھی، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ فی امان اللہ۔